آپ کا ایک بڑا اثر ہے اور آپ کی انفارمیشن ہے کہ اگر لبنان پر حملہ رک گیا، جو 14 پوائنٹس اس وقت صلح کے لیے سامنے آئے ہیں وہ معاہدہ ہو گیا اور لبنان والا مسئلہ حل ہو گیا، تو کیا ٹرمپ کا جو شرارتی بیبی نتن یاہو ہے وہ اس وقت ساؤتھ لبنان بھی خالی کرنے پر راضی ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے کنٹرول میں ہے نتن یاہو یا نہیں؟ نقوی صاحب دیکھیے، پہلے تو لبنان میں جنگ بندی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل حملے کیے چلا جا رہا ہے، اور یہ امریکی انتظامیہ کو، صدر ٹرمپ کو فوری طور پہ روکنا چاہیے، ورنہ یہ یہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ایرانی اس کو نہیں قبول کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ حملے کرتا چلا جائے۔ امریکہ آ، اسرائیل کو کوشش کر رہا ہے روکنے کی، لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ سارے امن معاہدے کو خطرے میں ڈالے اور نہ ہونے دے۔ تو اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو لوسرن میں، سوئٹزرلینڈ میں سارے وفود جمع ہوئے ہیں، امریکی، ایرانی، قطری، پاکستانی، تو یہ ثابت کرتا ہے، یا یہ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ سب کا ارادہ یہ ہے کہ جلد چند جنگ ختم کی جائے اور امن مذاکرات کامیاب ہوں۔ اگر اسرائیل ایک اسپوائلر ہے اور رہا، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل کو فوراً روکے اور اس کو وہ نہ کرے، حملہ نہ کرنے دے۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں جو کہ کیا سدرن ٹرمپ صاحب اس لیبنان وقت اس جو اس نے پوزیشن میں ہیں آکوپائی یا کیا ہوا ہے، نہیں؟ یہ جو جاننا چاہ رہا تھا جنوبی نقوی صاحب۔ لیبنان جہاں میں سفیر رہا ہوں، جارڈن میں پاکستان کا، تو میں جانتا ہوں اس علاقے کو کافی اچھی طرح۔ وہ سدرن لیبنان اس کو ویکیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ لیبنان کی سوورینٹی کی پامالی ہے، یہ لیبنان کے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی پامالی ہے، جو اقوام متحدہ میں کے چارٹر کے تحت ہر ممبر کو اس کی سوورن رائٹس حاصل ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں وقت لگے گا، کیونکہ اسرائیل اگر بمباری روکتا ہے، حملے روکتا ہے، تو وہ اس کو تھوڑا وقت اس کے لیے چاہیے ہوگا کہ وہ وڈرا کرے۔ اب یہ جو 7 دن کی میعاد ہے مذاکرات کی، اس میعاد میں اسرائیل کم از کم یہ اگر انڈرٹیکنگ دے دے کہ وہ سدرن لیبنان سے بھی وڈرا کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ وہ قبول کر لینا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے امریکہ کس حد تک اس کو انفورس کر سکتا ہے۔ یہ تو اسرائیل تو کسی کے قابو میں نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے قابو میں ہے تو وہ ہے امریکہ۔ صدر آئزن ہاور نے جب بہت سارے نقوی صاحب سے گفتگو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ان کی آواز ہم سن نہیں پا رہے، تو قاضی صاحب صدر آپ کی طرف چاہتا آؤں ہے گی۔ تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ قاضی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اسرائیل و لبنان کی صورتحال مذاکرات کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ ٹرمپ کے علاوہ کوئی بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لبنان کا ماز تو گرم رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نتان یاہو کی سروائیول ہی جنگ میں ہے۔ پہلے تو اس کی پینڈنگ ہے، ایک انکوائری پینڈنگ ہے، اور اس نے شامل تفتیش ہونا ہے۔ اس نے عالمی طور پر بھی مطلوب ہے، لیکن ظاہر عالمی اداروں کی تو اب کوئی اتنی اوقات رہی نہیں ہے۔ لیکن اپنے ملک میں ہم نے اس سے پہلے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو جیلیں کاٹتے دیکھا ہے، تو وہ تو ہر صورت میں ایک ایمرجنسی چاہے گا اور وہ جنگ وہاں ہوتی رہے گی۔ مگر اس میں جو بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہمیں اسرائیل آئسولیٹ ہوتا نظر آیا ہے۔ ایون وہ جو تلخ گفتگو تھی ٹرمپ کی، وہ بھی ہم نے دیکھی، اور وہ بڑی ان ڈپلومیٹک لینگویج میں ایڈریس کیا گیا نتان یاہو، اور یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا کے تم سب سے ان پاپولر آدمی اور تمہیں اور تمہارے ملک کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔
اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو اب جو اے پیک یا جو بھی اسرائیلی لابی ہے وہ ایک الیکٹرل لائبلٹی بن گئی ہے, اور بہت زیادہ پہلی دفعہ ہم نے جو دیکھے ہیں سرویز دیکھے ہیں اس میں پہلی دفعہ اسرائیل کو ناپسند کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے بنسبت وہ جو اسے اپروول دیتے ہیں. تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لمیٹیشن ہے امریکی ملٹری مائٹ کی وہ ہم نے عراق میں بھی دیکھ لی تھی, اور آہستہ آہستہ اور اس میں آپریشن سندور کے بعد اور اب تو بالکل وارفیئر بدل کے رہ گیا. تو اب وہ سیکنڈلی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اکنامک فیکٹرز جو ہیں بڑی مشکل میں ہے, بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے, اور وہ بھی ہماری طرح قرضہ لے کے قرضہ ادا کر رہے ہیں خیر سے جو ہے, کیوں پورا ایک اکنامک سسٹم یہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ تھا اس نے سوائے عالمی سطح پر ٹریلینئر تو پیدا کیے ہیں مگر نیچے بے شمار محرومی پھیلی ہے دنیا میں, اور وہ بھی پریشر میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ٹرمپ پہ آیا ہے. امن ایبسولوٹ امن کوئی نہیں ہوگا, وہاں پہ لیبنان میں جنگ جاری رہے گی, یہ وار اینڈ پیس ہوگا. اس میں جو حاصلات ہیں وہ یہ کہ ایران نے واضح طور پر فتح حاصل کی اور مجبور کیا کہ ٹیبل پہ, یہ وہی امریکہ ہے نا وہاں بم مار دیتا تھا جہاں پہ نیگوسیشن ہو رہی ہوتی تھی, اور پھر اسی امریکہ نے آ کے کہا کہ ہمارے ساتھ بات کرو. تو اٹ مینس کہ کچھ بہت بڑا بدل گیا تھا اور بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی انہیں. مگر کلی طور پر امن نہ ہو شاید, لیکن 2-3 باتیں ہو گئی ہیں کہ گریٹر اسرائیل والا اب کہانی رہ جائے گی, جتنا اس نے حصہ لیا ہے اس کو سسٹین کر سکتا ہے لیبنان کو یا نہیں کر سکتا, یہ بھی دیٹ ہیز یٹ ٹو بی سین. اینڈ سیکنڈلی ایران بہت بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے. اس کے جو اس پہ سینکشنز تھیں, اب جب پیسے آ رہے ہیں ادھر تو ظاہر ہے کہ وہ, اور پھر اس نے اپنی حکومت بھی دکھائی ہے, ملٹری بڑی انٹیلیجنٹلی انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے. سو ہم نے ایک بدلی ہوئی دنیا میں قدم رکھا ہے پچھلے یہ جو چند ماہ گزرے ہیں ان جنگ کے. اب نیا بیلنس, نئے الائنسز بنیں گے, اور خاص طور پر GCC, اور یہاں پہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. وہی بات بڑی پیٹرو ڈالر کا کیا بنے گا, ریزرو کرنسی کا سٹیٹس کیا ہوگا, اسی پہ امریکہ کی فیوچر ہینج کرتا ہے کہ وہ سپر پاور تو ہے ہی, لیکن اب کچھ اور کلیمٹس بھی آ چکے ہیں اور امریکہ ویکن ہوا ہے, ایک ضعیف اور لاغر یعنی اسے اگر کہیں نا امپیریلزم میں تبدیل ہوا ہے. جی عمران صاحب آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی, اگر کرنٹ سچویشن کی بات جس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو آبناء حمص کی صورتحال ایک دفعہ پھر سے ایران کی جانب سے آبناء حمص کو بند کر دیا گیا ہے, تو عالمی تیل مارکیٹ پر کیا اثر اب اس کے مرتب ہوگا؟ دیکھیں اقرا, بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو شاید اس جنگ سے پہلے ایران کو خود بھی آبناء حمص کی اہمیت کا اس طرح سے احساس نہیں تھا. اب ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار آ گیا کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب چاہیں ہم اس کے ذریعے سے دنیا کی گردن مروڑ سکتے ہیں. ان کے پاس یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کو وہ جب چاہیں اب استعمال کر سکتے ہیں. اور میں قاضی صاحب کی بات سے بالکل 100% اتفاق کروں گا کہ اب یہ جو دنیا ہے یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے, اور خاص طور پہ ایران نے جس طرح سے امریکہ کو جواب دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور, اور اس کے سامنے ایران وہ کہ جس کے پاس نہ نیوی تھی, نہ ایئر فورس تھی, نہ ہی ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود صرف اپنے وزڈم کے ساتھ, اپنی جرت کے ساتھ اور اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے یہ جنگ لڑی اور جیتی, یہ کسی کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایران ہی فاتح ہے اس جنگ کا. اور آج امریکہ اگر گھٹنوں کے بل آ کے صلح پہ مجبور ہوا ہے تو وہ میری یا آپ کی وجہ سے نہیں, بلکہ وہ ایران کی اس کامیابیوں کی وجہ سے ہے, ایران کے اس ڈنڈ کی وجہ سے جو امریکہ کو اس نے پہنچایا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی مقبولیت جس تیزی سے اس میں کمی واقع ہوئی ہے, ان کو اپنے خطرے پڑ گئے. اسرائیل جی بالکل, بڑی خوبصورتی سے آپ نے عمران صاحب اس کا احاطہ کیا ہے. بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایران کے جوہری پروگرام پر اب جو پیش رفت ہے یہ کیا متوقع ہے, اور آپ علی صاحب سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اقرا, بات یہ ہے کہ پیش رفت جس تیزی سے ہو رہی ہے اب وہ ہونی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دے دی ہے اور جو پوری دنیا میں اس وقت جس طرح ہو رہا ہے, اور پاکستان کا نام آپ پورا انٹرنیشنل میڈیا چیک کر لیں, شہباز شریف کی اور جناب جیمز ڈیوڈ وینس کی جفی جس طرح چل رہی ہے, کمال جفی چل رہی ہے, دل خوش ہو رہا ہے. پاکستانی بینگ اے پاکستانی میں تو پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. لیکن مہمان ہمارے ساتھ ہیں نقوی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں قبلہ محترم کہ نومبر میں الیکشن ہے, صدارتی الیکشن, صدر محترم ٹرمپ صاحب
ان کے جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان الیکشن کے بعد یہ معاہدہ کوئی سازش تو نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد یہ معاہدہ سبوتاژ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بیل منڈیر چڑھے گی؟ قابل احترام نقوی صاحب. جناب شہزاد صاحب، دیکھیے میری ناچیز رائے اس معاملے میں یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ کے اوپر مجبوریاں ہیں وہ تین بہت اہم مجبوریاں ہیں. ایک کہ امریکہ میں گیس اسٹیشن پہ پیٹرول کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، $6 سے $9 تک کہا جاتا ہے کہ ہو گئی ہے. یہ امریکہ میں ہر گھر میں 3-4 گاڑیاں ہوتی ہیں اور شہری کو سب سے زیادہ جو ہٹ کرتا ہے وہ پیٹرول کی قیمت. تو وہ سخت پریشان ہے. پھر جو مہنگائی ہے، ان کے سپر مارکیٹ میں سامان وہ مہنگے مل رہے ہیں، اس سے بھی وہ لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں اور وہ بہت ناراض ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی قیمتیں گر رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ کم ہو گئی ہے. یہ سب باتیں ریفلیکٹ کریں گی الیکشن میں. نومبر میں الیکشن آئے گا، جب تک حالات کوئی خاص بہتر نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہرموز کو کھولنے میں بھی کچھ وقت لگے گا، اس کی ڈی مائننگ ہونی ہے جو کچھ ہے. تو صدر ٹرمپ کا الیکشن جو ہے اس میں ریپبلکن پارٹی کو میرا خیال ہے دھچکا لگے گا. اور آلریڈی بہت سے ریپبلکن سینیٹرز اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں، ڈیموکریٹس تو ہیں ہی اس کے خلاف. تو مطلب امریکہ کی سیاست میں اس وقت جو ٹرمپ کے اوپر جو دباؤ ہے وہ ایسا دباؤ کسی امریکی صدر پہ میرا خیال ہے لاسٹ دباؤ جو جانسن کے اوپر ہوا تھا ویتنام وار کا، اس کے بعد سے اب ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے وہ امن چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے اپنے نائب صدر کو سوئٹزرلینڈ بھیجا ہے. اور وہ اب کوشاں ہے کہ یہ کوئی کامن پوائنٹس، کوئی اکاموڈیشن ہو جائے تاکہ ایران اور حملے نہ کرے. ایران اگر لڑائی پھر سے چھڑتی ہے تو وہ حملے کرنے لگے گا، اسرائیل پہ میزائل چلائے گا. اور اسرائیل پہ 1948 کے بعد آج تک کسی ملک نے اٹیک نہیں کیا ہے جس طرح ایران نے کیا ہے. وہاں پہ تباہی لے آیا ہے. ان کے اسکول، کالج، گھر، آفس، سینیگاگ، ان کی عبادت گاہیں، وہ سب تباہ کیے ہیں اسرائیل نے، جس کی خبر کم آئی ہے کیونکہ وہاں پہ سینسرشپ ہے. تو یہ جو ایک صورتحال ہے یہ امریکہ کے فیور میں نہیں ہے، نہ ہی اسرائیل کے فیور میں ہے. اور دونوں کوشش کریں گے کہ بہتری آئے. اسرائیل لیبنان میں وہ حزب اللہ پہ حملہ کیا جا رہا ہے. حزب اللہ ختم نہیں ہوگا، جیسے کہ حماس ابھی تک اللہ کا شکر ہے ختم نہیں ہوا ہے. تو اسرائیل تو یہ ایک چیسنگ اے وائلڈ گوس، وہ کبھی ان کو نہیں ختم کر سکے گا. اور اسرائیل کو خود پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیبنان سے بھی وڈرا کرنا پڑے گا. جی بالکل، لیبنان سے بھی وڈرا کرنا پڑے گا. قاضی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب تاریخ کی بات کی جائے گی تو تاریخ میں صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو، ایران سے جنگ چھیڑنے کو کس طرح سے یاد رکھا جائے گا؟ دیکھیں مکسڈ، سارے آتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ امن کی بات کرتے ہیں اور آ کے جنگیں کرتے ہیں. ایک سٹڈی آئی تھی کہ اس کو پیس کا نوبیل پرائز ملا تھا، امریکی صدر کیا نام تھا، اوباما، اور اس نے اپنی ایوریج 1 گھنٹے میں 2 بم اس سیارے پر پھینکے تھے. تو یہ، اور وہاں پہ ایک وار کیپیٹلزم کا نظریہ بھی چلا ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو کینشینزم آیا تھا، وہ جب ریسیشن آیا 1930 کا بہت بڑا، تو حالانکہ وہ ریسیشن کینشینزم سے ختم نہیں ہوا تھا. وہ جو مارشل پلان تھا جس سے میں ری بلڈ ہوا تھا یورپ، تو اس میں کوئی ڈیمانڈ بنی تھی.